السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو اس ملعون تک پہنچا دے۔ آج کی یہ ویڈیو اس کمینے تک پہنچا دے جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو قرآن کے بارے میں غلط الفاظ بولے جا رہے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اس ملعون تک پہنچا دے۔ اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بول رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر بلاత్కాر کا حکم دیے ہیں، بلاత్కాر کیے ہیں، معاذ اللہ، یہ سراسر غلط ہے۔ اور جو نرسمہا نند ہے، اے نرسمہا نند، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 2005 میں تو بلاత్కాر کے کیس سے جیل سے باہر آیا؟ اس نرسمہا سے میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، ایسے گستاخ رسول کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کو بیچ چوراہے پر دونوں پاؤں پکڑ کے پھاڑ دینی چاہیے، ان کو سر عام قتل کر دینی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور اہل حکومت سے، اہل ہند کے حکومت سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد نرسمہا جیسے کم بخت کو، نرسمہا جیسے آتنکواد کو قانون کے پنجے میں پکڑے۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہندوستان کے قانون کو دیکھ کر کے ہندوستان کے قانون بھی نرسمہا کی شرمگاہ کو چوسنے والے ہیں۔ اگر ہمارے ویڈیو بول دیا جائے مودی کے خلاف تھوڑی سی باتیں تو ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں یہ نرسمہا جیسے شیطان گستاخیاں کر رہا ہے، قرآن کی شان میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہم سنی مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو جو ہے زمین میں گاڑ دی جائے۔ اللہ اکبر، نرسمہا کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اور میں پورے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے بندے، جب تم جوان تھے، تمہیں میں جوانی دی تھی، تو اس جوانی میں میرے آقا، میرے حبیب، تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، اس وقت تم اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیے؟ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو نبی کی محبت میں لٹا دے، نبی کے پیار میں لٹا دے۔ حضور اختر رضا فرماتے ہیں، حضور اختر رضا کی ایک شعر ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ ہمیں چاہیے، ہم مسلمانان اہل سنت اپنے سروں پر کفن باندھ کر اس کمینے کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اے کمینہ کم بخت نرسمہا نند، اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلائی ہے، تمہاری ماں نے اگر تمہیں دودھ پلائی ہے، اور ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارے کیریکٹر سے کہ تمہاری ماں، اللہ اکبر، تم اپنے باپ کی اولاد نہیں بلکہ پڑوسیوں کا اولاد ہو۔ تمہارے باپ کتنے ہیں اس سے پتہ نہیں چلتا تمہارے باپ کتنے ہیں، اس لیے اہل حکومت سے اب حکومت بھی نہیں کچھ کر سکتا، اس لیے کہ حکومت بھی ہمارے نبی کی شان میں نرسمہا جیسے شیطان گستاخیاں کر رہے ہیں۔ حکومتیں ان کی شرمگاہ کو چوس رہے ہیں، ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، لیکن حکومت کو اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نرسمہا کو گرفتار کر سکے، نرسمہا کو سزا دے سکے۔ اس لیے ہم مسلمانان ہند کو اور تمام مسلمان کو چاہیے کہ نرسمہا جیسے شیطان کو ختم کر دیا جائے، نرسمہا جیسے راون کو دنیا کے ان کے نام
نام و نشان کو دور کر دیا جائے، اور پوری مسلمان سے گزارش ہے کہ اسے کمینے کو، اس لیے کہ میرے نبی کی شان میں اگر ایک انگلی اٹھی، صرف نرسمہ ہی نہیں اٹھایا، نرسمہ سے پہلے ان کے باپ داداؤں نے، ابو جہل سے لے کر جتنے بھی ان کی پشتے آتے رہی، سب نے نبی کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخیاں کی تو ان کا سر جدا کر دیا گیا۔ آج یہ ان کے اولاد ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمارے اللہ اکبر قرآن کی شان میں غلط الفاظ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر قرآن کو بتا رہا ہے گنڈوں کا کتاب، اس لیے ان کو چاہیے کہ بھرے بازار میں ان کو سر عام قتل کر دیا جائے۔ اور حکومت ہند بھی، میں مسلمانوں سے یہ خاص کر کہنا چاہتا ہوں، حکومت ہند بھی انہیں اب کچھ نہیں کر سکتا، بس 2 دن یا تو اتنی افواہ ہونے کے باوجود 2 دن جیل میں رکھیں گے، پھر جا کے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے جو نبی کا دشمن ہے، ابھی نبی کی شان میں ایک انگلی اٹھی ہے، اگر ہم آپ اس پہ توجہ نہیں کریں گے، اس انگلی کو نہیں کاٹیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری 4 انگلیاں اس پہ اٹھ سکتی ہے، ہمارے دین پہ اور جو ہے سر اٹھ سکتا ہے۔ اس لیے جو سر اٹھا ہے اسے کٹ جانی چاہیے۔ تمام مسلمانان ہند سے، اور صرف ہندوستان کے ہی مسلمان سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے گستاخ رسول کو ختم کر دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے۔ السلام علیکم۔